حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ایک عورت آئی تو اس نے کہا کہ میری بچی فوت ہو گئی ہے اور میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کس حالت میں ہے، وہ کس حالت میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 4 رکعت نماز پڑھ، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ تکاثر پڑھ اور درود پاک پڑھ، پڑھتی ہوئی سو جا۔ اس عورت نے ایسے ہی کیا کہ پہلے یہ 4 رکعت نفل پڑھ، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ تکاثر پڑھ اور اس کے بعد درود سے پڑھتی پڑھتی سو جا، بیچ میں کوئی بات نہ کر۔ اور اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اس نے خواب میں دیکھا اس کی بیٹی عذاب میں ہے، اس کی بیٹی کو عذاب ہو رہا تھا اور اسے تار کول کے لباس میں پہنایا گیا تھا۔ تار کول جانتے ہو جو سڑکوں کے اوپر پڑتی ہے، پنجابی میں لک جس کو کہتے ہیں، اس کا لباس پہنایا گیا تھا۔ ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے پاؤں آگ کی بیڑیاں تھیں۔ ہاتھ اس کے بندھے ہوئے تھے اور پاؤں میں آگ کی بیڑیاں تھیں۔ ماں اٹھی، صبح حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئی، واقعہ بیان کیا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ جا کچھ صدقہ کر اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ بیٹی کے لیے اور درود شریف پڑھ۔ اس رات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا گویا کہ وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اور اس باغ میں ایک تخت بچھا ہوا ہے اور اس تخت پہ ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے، اس کے سر پہ نور کا تاج ہے۔ اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا میں وہی ہوں جس کی والدہ کو آپ نے درود پاک پڑھنے کا حکم کہا تھا۔ آپ نے فرمایا تیری والدہ تو تیرے بارے میں تیرے حالات کچھ اور بیان کر رہی تھی کہ تجھے تو عذاب ہو رہا تھا اور تو جنت میں تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا میری والدہ سچ کہتی تھی، صرف مجھے ہی نہیں، اس قبرستان میں جدھر میں دفن تھی 70,000 مردوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ کتنے؟ 70,000 مردوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ اس قبرستان کے پاس سے گزرا، اس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر ثواب ہم سب کو بخش دیا۔ درود شریف کس نے پڑھا؟ ایک اللہ کے نیک بندے نے، اور تمام قبرستان والوں کو بخش دیا۔ جب تمام قبرستان والوں کو بخش دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا اور ہم سب کو اس نیک بندے کے صدقے بخش دیا، اور مجھے جو حصہ ملا ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوست، جس نے پڑھ کے قبرستان والوں کو بخشا وہ جہنم سے جنت میں چلے گئے، اور جس نے پڑھا ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا؟ جو پڑھتا ہے اس کو بھی تو ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ حضرت شیخ اسی طرح کے لوگ مختلف واقعات فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا پانی کے آگ کو ٹھنڈا کرنے سے زیادہ گناہ ختم کرتا ہے۔
جس طرح ایک پانی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے، اس طرح درود صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا اتنی اس سے بھی کہیں زیادہ گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ جہاں اپنی جان اور روح سے بڑھ کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا اس طرح گناہوں کو مٹاتا ہے یا ختم کرتا ہے جس طرح آگ کو پانی ختم کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اس طرح ہے جس طرح ایک غلام کو آزاد کرنا کی فضیلت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اس طرح ہے کہ جس طرح اپنی جان اور روح سے بڑھ کر جب بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو وہ اس طرح ہے جس طرح اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، جہاد جتنا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے خوش نصیب شخص ہیں جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش عظیم کا سایہ ہوگا۔ وہ 3 خوش نصیب لوگ ہیں جو قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے میرے کسی امتی کو تکلیف میں دیکھا اور اس کی تکلیف دور کی، ٹھیک ہے، میری امتی کو خواب میں دیکھا، تکلیف میں دیکھا اور اس کی تکلیف دور کی۔ دوسرا وہ آدمی جس نے میری سنت کو زندہ کیا، داڑھی رکھنا سنت زندہ کرنا ہے، سر پہ ٹوپی پہننا سنت زندہ کرنا ہے، امامہ سی پہننا سنت زندہ کرنا ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا۔ اور تیسرا وہ آدمی جس نے مجھ پر کثرت سے درود بھیجا اپنی زندگی میں۔ وہ 3 آدمی کل قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس